آج ایک بندی کی ایسی تاریخی چترول ہوگی، ایسی تاریخی چترول ہوگی کہ اس کو اپنے پیدا ہونے پہ شرمندگی ہوگی، اور اپنے ماں باپ سے جا کے پوچھے گی کہ بھائی مجھے آپ نے پیدا کیوں کیا؟ بھائی ہم سے کیوں پوچھ رہی ہو کہ میں پیدا کیوں ہوئی ہوں؟ ہوں تمہارے ماں باپ نے اپنے مزے کے لیے تمہیں پیدا کیا، تو جا کے ان سے پوچھو نا کہ بھائی اتنا بڑا کتنے کارنامہ انجام دے دیا، کیوں مجھے پیدا کر دیا؟ میں اب پیدا ہو گئی ہوں، غلاظت پھیلا رہی ہوں، لوگوں کے بارے میں بکواس کر رہی ہوں، لوگوں کی ماں بہن کو گالیاں دے رہی ہوں، ان کی بیٹیوں کو گالیاں دے رہی ہوں، لوگوں کو بانجھ کہہ رہی ہوں، اور بھی اپنے طور طریقے دکھا رہی ہوں، اپنی پیدائش جو ناجائز میں پیدا ہوئی ہوں اس کے بارے میں بتا رہی، کیونکہ بھائی دوسروں کو ناجائز کہنے والی خود بھی تو ناجائز ہی ہوگی نا۔ ہم جو دوسروں کو ناجائز کہتے ہیں نا وہ خود بھی ناجائز ہی ہوتے ہیں، اسی لیے میں نے تمہیں بتایا کہ تمہیں اپنے پیدا ہونے پہ افسوس ہو رہا ہوگا، اور تم اس کا بدلہ اپنے ماں باپ کے مزے اور فن کا بدلہ جو ہے ہم سے لینے آ گئی ہو۔ بھائی جب کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں بن پڑتا، تو بھائی فالتو قسم کی بکواس کرنے کے لیے ولاگنگ شروع کر دیتے ہیں، ہے نا؟ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ریئیکشن چینل والوں کو ہی ٹارگٹ کریں یا اپنے ریئیکشن چینل والوں کو ہی کچھ کہیں، ہم ہمیشہ اوائڈ کرتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں، رائٹ؟ تمہیں سمجھ آئی نا میں کیا بولی ابھی؟ بالکل وہی کہہ رہی ہوں۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ تم جیسوں کو منہ نہ لگائے، مگر تم لوگ بار بار اپنی انگلی لے لے کر آ جاتے ہو۔ انگلی کہاں کہاں گھسانے کی کوشش کرتے ہو اپنے اندر، تو اپنے اندر ہی پھنسا کے رکھو انگلی کو، دوسروں کے پاس مت لے کر آؤ۔ کتنی بکواس کرتی ہو تم، جب کچھ نہیں ہوتا تو صرف بکواس پہ بکواس، بکواس پہ بکواس، اور بکواس پہ بکواس۔ تم ایک ہو بھونکنے والی، ایک ہو تم، اور ہم اتنے زیادہ ہے کہ تمہیں اپنے پیدا ہونے پر ریل میں افسوس ہونے والا ہے۔ صبح شام اتنی جوتے پڑ رہے ہیں تم کو، اتنی گالیاں پڑ رہی ہیں، تمہاری پیدا ہونے پہ تمہیں لعنت دی جا رہی ہے، پھر بھی تم چلی آتی ہو۔ جب کچھ کانٹینٹ نہیں ملتا ہے، کوئی کانٹینٹ نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا ہے، جب تمہاری وہ شبو آنٹی اور تمہاری وہ فلٹر ناز خالہ جان جو ہے کوئی ایسا ٹاپک نہیں لے کر آتی ہیں، پھر تم آ جاتی ہو کہ بھائی میں جو ہے وہ سویٹی جی پہ کیوں اتنا زیادہ آگ بگولا ہو جاتی ہوں، سویٹی جی پہ کیوں ناراض ہو جاتی ہوں، میں ان کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہوں، لوگوں نے مجھ سے پوچھا پیچھے کیوں پڑی؟ کون لوگ ہیں بھائی؟ کون سے ویلے شیلے اور بغیرت قسم کے لوگ ہیں جو تم جیسی گھٹیا عورت سے پوچھ رہے کہ تم ان کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہو؟ تم تو وہی عورت ہو نا۔ ہم نے تو تمہیں بھلا دیا تھا کہ چلو گندگی جو ہے گٹر کا جو کیڑا کہیں مر ور گیا ہوگا، اسپرے مارا تھا کافی سارا، مگر تم بہت ہی گھٹیا قسم کی گندگی ہو، وہ پلو ہو تم، پلو معلوم ہے نا؟ توبہ استغفار اللہ، جو گوبر سے نکلتے ہیں وہ ہو تم۔ تم اتنی جلدی مرنے والی نہیں ہو، مجھے پتا تھا اچھی طریقے سے، کیونکہ تم اس آتما کی دنیا جو ہو اس کی دنیا میں رہتی ہو۔ تم وہ تینوں چوہیا، آتما اور تم سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہو۔ تم لوگوں کو جتنی بھی شرم کروائی جائے تم لوگوں کو شرم ہی نہیں آتی ہے، جتنی مرضی شرم دلوا دو۔ تم لوگ بغیرت قسم کی عورتیں ہو، تم وہ عورتیں ہو جن کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا۔ جس طرح سے وہ آتما جو ہے بڑے سے آلو کے منہ والی جو اتنا کہتے ہیں بولتی تھی، شکر ہے اللہ کا کہ اپنی شکل گم کی اس عورت نے، مگر اپنی بکواس بند نہیں کی۔ اس کے 2 چینل ہوا کرتے تھے، یاد ہے نا؟ ایک آتما کی دنیا اور ایک اور جس سے ابھی بھی بکواس کری ہوتی۔ چترول اتنی پڑی کہ چینل کا نام بدل دیا، رائٹ؟ چترول اتنی پڑی کہ اپنے شکل گم کر دی۔ یہی عورت تھی نا، یہی بغیرت عورت تھی جو شبو آنٹی اور اس کی تعریفوں پہ تعریف، تعریفوں پہ تعریف کیا کرتی تھی اتنی زیادہ۔ شبو ایسی ہے، شبو کینچی، شبو فلانی، شبو ڈمکانی، شبو کینچی اسی کتیا نے نام رکھا تھا شاید، اور اس کی بیٹی کو کیا کیا کہتی تھی۔ جب اس کی بیچاری کی بڑی مشکل سے دوبارہ شادی ہوئی، تیسری بار ایکچولی، تو فلٹر ناز کی جب تیسری بار شادی ہوئی تو اس کی ہنی مون تک اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے تک گئی تھی۔ یہ سہاگ رات والے دن اس کی بیڈ کے نیچے لیٹ کر اس کی ویڈیو بنا رہی تھی، یہی آتما کی دنیا اور چوہیا اور اس کی یہ بغیرت قسم کی جو نوکرانی ٹائپ کی جو اس کی دوست ہے، جو بیٹھ کر اتنی لمبی لمبی ڈنگیں مارتی ہے۔ تو
تو وہاں پہ بیڈ روم کے اندر گھس کے وہاں پہ اس کی ویڈیو بنا رہی تھی. اس کے بعد جب یہ لوگ گئے ہیں ہنی مون کے لیے، ان کے پیچھے پیچھے ان کا سامان اٹھا کر، لوٹا اٹھا کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی. وہاں پہ جا کے اتنی بکواس کی، اتنی ویڈیو بنائی. ان کے لو بائٹس اس نے دیکھے، اس نے جب وہ صبح نہا کے نکلی تھی اس کے گیلے بال اس نے دیکھے. ایک ایک ٹاپک پہ اس بغیرت عورت نے ویڈیو بنائی تھی. اس ٹائم میں تھی جو اس کو سمجھایا کرتی تھی کہ مت کرو اس طرح. کسی بچی کی اگر شادی ہوئی ہے، بڑے مشکل سے دوبارہ اس کا گھر بسا ہے، تو بسا رہنے دو، کیوں اس کے پیچھے پڑ گئی ہو. مگر اس کو تھا کہ جس طرح سے مجھے دن رات میرا جو بھگوڑا ہسبینڈ جو ہے وہ مجھے جوتے لگاتا ہے، مجھے بھاگنے پر تانے دیتا ہے، میرے بچوں کو ناجائز کہتا ہے، وہ اس کا ہسبینڈ اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کرے. اس نے بڑی کوشش کی، بڑے گندگی مچائی. یعنی کہ شبو آنٹی کر کر کے، کینچی کینچی کر کر کے اس نے بڑی تماشا مچایا تھا. ان کے ہسبینڈ کو کیا کیا کچھ نہیں بولا. ان کے بیٹوں کو بھی عجیب عجیب نام سے پکارا. بیٹی کو کبھی ڈھول، کبھی کچھ کہہ کے پکارا کرتی تھی. مگر جب اتنے جوتے پڑے ان کو، اتنے جوتے اس عورت کو پڑے نا، ایک تو اس نے اپنی شکل گم کی سب سے پہلے. اس کے بعد اپنا چینل جو ہے وہ اس کا نام بدل دیا. اس کے بعد جناب ان کے تلوے چاٹنے بیٹھ گئی اور ان کو پرومس کر لیا کہ بھئی آج کے بعد سے میں آپ کو کینچی نہیں کہوں گی، آپ کی بیٹیوں پہ ویڈیو نہیں بناؤں گی، میں آپ کے غلام بن کے رہوں گی. جو تھوکا ہے وہی چاٹا ان کے سامنے بیٹھ کر. اور بھئی ان کے گھر کے جا کے برتن بھی دھوتی ہے، گندے باتھ روم بھی دھوتی ہے، ان کے بچوں کے کہتے ہیں وہ ڈائپر وغیرہ بھی چینج کرتی، یہاں تک کہ وہ ڈائپر تک کو سونگتی ہے بیٹھ کے. اتنی غلاظت، جو ان کو کہتی وہی یہ کرتی ہے. اور اس کی وہ چویا والی دوست، وہ تو ایسے دم دبا کے بھاگی ہے، ایسے دم دبا کے بھاگی ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ. اور اس کی یہ والی جو ہے، یہ گھٹیا قسم کی جو دوست ہے، جو پیچھے جنگل میں کتوں کی طرح رول رول پھر رہی ہوتی ہے، دور سے کسی کا کہتے گھر کلوز اپ کر کر کے دکھا رہی ہوتی ہے. تو یہی بغیرت عورت جو ہے ایک دم سے غائب ہو گئی. اسی ٹولے کا ہی حصہ تھی یہ، ان کی جو سردارنی تھی اور یہ تھی، سارے مل کر بہت ہی بکواس کیا کرتے تھے. جب ان کو دو کو جوتے پڑے، اچھی والی ان کی کلاس ہوئی، ان کے ہسبینڈ کی اچھی والی چترول ہوئی، تو یہ ڈر کے بھاگ گئی کہیں میرے ہسبینڈ کی بھی چترول نہ ہو جائے، کہیں میری بھی چترول نہ ہو جائے، کہیں مجھے بھی جا کے تھوکا ہوا چاٹنا نہ پڑ جائے. یہ دم دبا کے غائب ہو گئی ہے نا. بھاگی تھی تم نا بھگوڑن، تم بھگوڑن کی دوست ہو تو بھگوڑن تو تم ہو ہی نا. ابھی جناب آ گئی یہ بڑے اپنا کہتے ہیں تانبا لے کر. بیچاری کو گھر کے کام ملنے مشکل ہو گئے نا. وہ سسٹر نے اپنے بلاگ میں بتایا، ایس کے ٹی نے بھی بتایا، اور علی مدن نے بھی، سب نے بتایا کہ یہ عورت جو ہے، میں اس کے بارے میں اتنی زیادہ نہیں جانتی تھی. مجھے پتا تھا یہ عورت کون ہے، مگر اتنا نہیں ڈیٹیل نہیں پتا تھا کہ کیا کام کرتی ہے. اب پتہ چلا کہ یہ لوگوں کے گھروں میں جا کر برتن دھوتی ہے، ان کے باتھ روم صاف کرتی ہے، لوگوں کے بچوں کے ڈائپر چینج کرتی ہے، نینی وغیرہ کا کام کرتی ہے. جو گندے کام ہوتے ہیں نا اسی کو دیے جاتے ہیں. اور ابھی کچھ لوگوں نے نا اس کی حرکتوں کو دیکھ کر اس کو کام سے نکال دیا. اسی وجہ سے بیچاری کو آ کر نا ریئیکشن میں دوبارہ آنا پڑا. اس کی جو ہم نوالا ہم پیالہ جو ہے آتما کی دنیا، اس سے پوچھا تو ہاں بھائی تم آ جاؤ، ابھی میں تو ان کے تلوے چاٹ رہی ہوں. یہ کوکنگ بھی شبانہ جو ہے ان کے میں تلوے چاٹ رہی ہوں، کیونکہ یہ لوگ بڑے جوتے مارتے، اتنا مارتے، درد بہت ہوتا ہے. اور میری میاں تو ابھی تک چارپائی پہ بیٹھ نہیں سکتے ہیں، لیٹ تک نہیں سکتے ہیں، اور کرسی پہ تو بیٹھنا دور کی بات ہے، کہیں بھی جاتے ہیں کھڑے ہو کے کہتے ہیں بات کرتے ہیں. کیونکہ ان کی جو ٹوئیاں ہیں نا ابھی تک سوجی ہوئی ہیں جوتے کھا کھا کر. تو یہ لوگ بہت جوتے پڑواتے ہیں، تو بی کیئرفل. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو کہو کہ مجھے بھی غلامی میں لے لے. تو بھائی اس نے بھی ہاتھ جوڑ کر پاؤں پڑ کے شبانہ جی کے ان کو بھی اپنے غلامی میں دلوا دیا کہ بھائی اس کو بھی غلامی میں لے لے، اپنے شاگردی میں لے لیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، میں تمہیں اپنی شاگردی میں لے لوں گی، تم پہلے نا میرے جو بارے میں جو ویڈیوز بنا رہے ہیں نا ان کو چپ کرواؤ، ہمیں دکھاؤ، پروف دکھاؤ کہ تم ہماری وفادار ہو. تو بھائی وفاداری نبھانے کے چکر میں اتنے جوتے پڑ رہے ہیں، اتنے جوتے پڑ رہے اس عورت کو کہ یہ اتنی بے شرم عورت ہے کہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے. آج کے بلاگ میں کچھ نہیں مل سکا، کچھ نہیں کر سکی، تو بھائی سٹوری بنا کر سنانا شروع کر دیا. جب بچوں کو کہانی سنائی جاتی ہے نا، ایک تھا راجا ایک تھی رانی، سنو بچوں سنو کہانی، تو اسی ٹائپ کی بیٹھ کر اسٹوری سنانا شروع ہوگی. لوگوں نے مجھ سے پوچھے کہ سویٹی جی سے کیوں تم اتنا زیادہ جلتی ہو، سویٹی جی سے کیوں اتنی نفرت کرتی ہو، سویٹی جی کیوں پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہو. تو میں نے یہ اسٹوری بنا دی. تو بھئی اپنے آپ کو نا یہ بہت ہی امیر ترین
शो करवाने की कोशिश कर रही है कि मैं बहुत ही अमीर तरीन हूँ, ये मेरा बाग बगीचा है, ये देखो इतना खूबसूरत मौसम है, ये है फलाना, ये है ढिमकाना। जब कुछ नहीं बन पड़ा तो बकवास करने के लिए आ गई। उसके बाद जनाब उसने ये कहानियाँ बनानी शुरू कर दी कि भाई स्वीटी ने मेरे मियाँ को कॉल कर दिया, उसके भाई ने मेरे मियाँ से माफ़िया मांगनी शुरू कर दी और हाथ जोड़ने शुरू कर दिए और फलाना कर लिया ढिमकाना। वो इतनी वेली शेली है कि तुम जैसे घटिया लोगों को फ़ोन करेंगी, तुम्हारे घटिया जैसे जो जमादार टाइप का जो हस्बैंड उसको फ़ोन करेगी। फिर एक स्टोरी सुनानी शुरू कर दी, भाई उन्होंने मेरा बायोडाटा निकाल। तुम हो कौन हो? जमादारियों के कोई बायोडाटाज होते हैं? कोई उनकी इन्फॉर्मेशन होती है? किसी भी घर में काम करके चोरी करके भाग जाती हैं तो पुलिस थाने में इनकी रिकॉर्ड होती है कि ये औरत 4 घर में चोरी करके भागी है, तो उससे उनके रिकॉर्डिंग में इनकी तमाम इन्फॉर्मेशन मिली है। तो ये वही बैंक में। आप ये पहले बताइए कि कोई अगर उसका हस्बैंड, उसकी कहते किसी कज़न का कहते हस्बैंड अगर किसी बैंक में काम करता है तो बैंक से इनकी इन्फॉर्मेशन ये क्या कहते हैं, मैं क्या बोलूँ इसको भी, इसका थोड़ा सा दिमाग सटिया गया है। इसको दिमाग ना थोड़ा सा तवाज़ुन ख़राब हो चुका है। उसको समझ नहीं आ रही कि इतनी तरफ से मुझे जूते पड़ रहे हैं। वहाँ से अली मदद जूते लगा रही हैं, वहाँ से सोनू लगा रही हैं, वहाँ से SKT लगा रही हैं, यहाँ वहाँ से मैं व्लॉग वाली हैं सिस्टर वो लगा रही हैं, और यहाँ से मैं लगा रही हूँ इसको जूते। तो इसको समझ नहीं, घबरा गई है, बिल्कुल परेशान हो गई है कि मैंने तो वैसे ही फ़न के लिए अपने व्यूज़ की खातिर यहाँ पर आके स्वीटी के बारे में बकवास कर रही थी मैं, और शब्बो जी के कहने पर जो 2-4 हड्डियाँ मुझे डालती उनको खाने के चक्कर में मैंने उनके तलवे चाटने शुरू कर दिए। उसके बदले मुझे इतने जूते पड़ रहे। बेचारी परेशान हो गई, दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है, पागल हो चुकी है। इसलिए जो मुंह में आ रहा बोली जा रही है, जो मुंह में आ रहा वही करी जा रही। मैं तो पीछा नहीं छोड़ूंगी, जो मर्जी मेरे साथ। तुम्हारे साथ जो होने वाला है ना, तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती हो। तुम्हारी जितनी छितरोल हो रही है ना, कोई शरीफ होती ना तो अभी तक चुप करके कहीं कोने में बैठ जाती, मगर तुम जैसी बगैरत और घटिया औरतें चुप नहीं करेंगी। ये तो हमें अच्छी तरह से पता है। तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम क्या चीज़ हो। हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता। जिसको नहीं भी पता था ना, तुम्हारी ये बातें सुन सुन के सबको पता चल गया। मेरी बेटियों के बारे में बात कर दी, मेरे बच्चों के बारे में बात कर दी। तुमने जो दूसरों के बच्चों को नाजायज़ कहा ना, तो तुम्हारे मेरे ख्याल में तुमने भी नाजायज़ ही बच्चे पैदा किए हुए हैं, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने जो नाजायज़ बच्चे तुमने जो जमा किए हैं ना, तो तुम्हें अब कैसा फील होगा ज़रा बताना कि दूसरों के बच्चों को जब तुम नाजायज़ कहती हो, जब तुम्हारे बच्चों को तुम नाजायज़ कहा जा रहा है, तुम्हें कैसा फील हो रहा है ये बताओ। पहले किसी को कहने से पहले ना अपने गिरबान में झांक लिया करो कि तुम क्या हो, एक भगोड़न की दोस्त, और कुत्तों की तरह भौंकने वाली एक औरत जिसकी शक्ल इतनी गंदी है, इतनी गंदी शक्ल है कि सामने नज़र आ जाए तो बच्चे डर जाएं। किसी को दिखाने के काबिल नहीं है, इस वजह से मुँह छुपा के बैठी रहती हैं कि भाई चेहरा उनका इतना खूबसूरत नहीं है कि भाई दूसरों को दिखाया जाए, और आके दूसरों के व्लॉग में भौंक रही होती है कुत्तों की तरह। अपनी औकात में रहो, वरना तुम्हें ना नंगा करके सबके सामने नचा दिया जाएगा। बड़ा शौक है दूसरों को बुढ़ा कहने का, कब्र में पाँव लटके हुए हैं। भाई आप अपनी, तुम्हारी शक्ल में रौनक नहीं है कि तुम ही बगारत हो। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारी जैसी बगारत औरतें होती हैं जो फेक आईडी से आकर इस किस्म के घटिया किस्म के मैसेज करती हैं, या अपने 2-4 जो घटिया किस्म की जो उसी रेड लाइट की जो औरतें हैं ना, उनको कहते हैं बुलाकर कमेंट करवाती हो। जितनी भी औरतों ने या मर्द ने आके मेरे व्लॉग में इस किस्म के घटिया कमेंट्स किए ना, उनके बारे में मुझे पता चल चुका कि वो तमाम के तमाम जो है वो नाजायज़ बच्चे सब हैं। वो तमाम के तमाम जो है वो बच्चे हैं जिसके माँओं ने अंधेरे में उनको पैदा किया था, ठीक है, और उनको गटर में फेंक दिया था। तो ये गटर क्वीन जो उठा के ले आई थी, इसको उठा के लाकर इनको पाला है, और वो जो कहती हैं वही वो करती हैं। इसीलिए आकर गंदे गंदे कमेंट्स कर रही होती हैं। तो कोई कंटेंट बनवाओ, कुछ करो भाई। अपनी फिल्टर रानी से बोलो कि अपने मियाँ को लाके दिखाए। सबका मुंह तोड़ जवाब। अंबन ने अपने हस्बैंड को दिखा दिया, उसने अपने हस्बैंड को दिखा दिया, उसकी वॉइस लीक हो गई, उसकी फलानी लीक हो गई, उसकी तो बहुत कुछ लीक हो रही है। तो हम क्या हर एक लीक को उसको बंद करने भी चले जाएं?
ہم نے تو صاف صاف یہی کہا ہے کہ اپنے میاں کو لاؤ، اپنے نئے گھر میں بٹھاؤ، صوفے پہ، وہی نئے والے صوفے پہ بٹھا کر ان سے سب ایک سیکنڈ کے لیے یہ بیان دلوا دو کہ بھائی ہم الگ نہیں ہوئے ہیں، ہم ساتھ ساتھ ہیں۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اپنے ہسبینڈ کے لیے جو ہے عورتیں بہت کچھ کرتی ہیں، اور عورتوں کے لیے ہسبینڈ بہت کچھ کرتے ہیں۔ کیا وہ اپنی بیوی کی عزت بچانے کے لیے اتنا سا نہیں کر سکتے؟ تم تو اس کی بہت بڑی دلال ہو نا، تم تو اس کے ساتھ ہی رہتی ہو، میرے خیال میں شبوں کے داماد کے ساتھ ہی تم رہتی ہو۔ تو جا کے اس کے پاؤں ہاتھ دباؤ اور اس کو منتیں سماجت کرو اور کہو کہ بھائی میرے ڈالر بند ہو جائیں گے، تمہاری جو بیوی ہے وہ مجھے ڈالر دینا بند کر دے گی، ہڈی پھینکنا بند کر دے گی، تو پلیز جا کر 1 منٹ کے لیے اس کے ساتھ بیٹھ کر ویڈیو بنا دو۔ ہم نے کب کہا کہ بھائی ان کے ڈائیورس ہو گیا؟ ہم نے کب کہا کہ بھائی وہ ساتھ میں نہیں رہتے ہیں؟ بھائی ہم تو صرف ثبوت مانگ رہے ہیں۔ لوگ جو پوچھ رہے ہیں اس کا ہم جواب دے رہے ہیں کہ بھائی وہ ساتھ نہیں رہتے، تو آپ ان کو پروف دلوا دو کہ ہاں بھائی ساتھ میں رہتے ہو۔ جب کہہ رہے ہو کہ بھائی ہمارا کوئی سپریشن نہیں ہوئی ہے، ہم کبھی ناراض نہیں ہیں، ہم لڑائی جھگڑا نہیں کر رہے، ہماری کوئی تو میں نہیں ہوئی ہے، اور میں نے اس کے ہسبینڈ نے اس کو جوتے مار کے گھر سے نہیں نکالا ہے، اور وہ جو سوجی ہوئی منہ لے کے بیٹھی رہتی ہے، اور یہ چھوٹی سی منی سی ساسو اماں ہے، اس نے اس کو دھمکی دے دی ہے کہ خبردار میرے بیٹے کے آس پاس بھی گزری تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ تو بھائی تمام چیزوں کو کہتے ہیں آپ لوگ جھٹلا دے نا، سچ بتا دے، کہہ دے کہ ہاں بھائی یہ دیکھیے میرا میاں، اور یہ دیکھیے اتنا پیارا سا ہسبینڈ میرا بیٹھا ہوا ہے۔ ہم تو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میاں تمہارا گھر بسائے رکھے، تمہارا میاں، تم اور تمہارا پیارا سا بیٹا جو ہے اس نئے گھر میں تم ساتھ میں رہنے کی، تو اللہ تمہیں توفیق دے، اپنے گھر میں خوش اور آرام سے رہو۔ کوئی اگر کچھ بولتا ہے تو منہ توڑ جواب دو۔ تمہارے میاں تمہارے لیے اتنا سا نہیں کر پا رہے؟ کہو نا شاہزیب کو، بیچارے کو، شریف انسان ہے، پتہ ہے وہ ولاگ میں نہیں آنا چاہتا، مگر تمہاری عزت کی خاطر، ٹھیک ہے، اور ہم سب کا منہ بند کرنے کے لیے آ جائے، ٹھیک ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اور اپنی جتنی بھی یہ چمچیاں ہیں نا تمہاری بغیرت قسم کی، گھٹیا قسم کی، چول ٹائپ کی جو عورتیں ہیں، ناجائز اولادیں جو ہیں، یہ دوسروں کو کہتے ہیں، ہم ان کو کہیں گے، جو تم کہو گے تمہیں وہی جواب ملے گا، اسی طرح تمہیں منہ توڑ جواب دیں گے۔ ان کو کہو شٹ اپ، اپنا جو گندا گٹر والا منہ ہے نا بند کر کے کونے میں چپ کر کے بیٹھے، ٹھیک ہے۔ تمہیں بڑا شوق ہے نا چمچیاں پالنے کا، یہی وہ چمچی تھی نا جو آتما کی دنیا، جو تمہارے کہتے ہیں وہ دودھ پیک ہمیں دکھایا تھا اس عورت نے، تمہارے گیلے بال دکھائے تھے ہمیں، اور تمہارے لب بائٹ دکھائی تھی ہمیں، یہ وہی عورت ہے، بھول گئی ہو تم؟ تم بھی کتنی بھلکڑ ہو، ہے فلٹر ناز، کتنی بھلکڑ ہو تم؟ یاد کرو تمہارے ساتھ، تمہاری اماں کے ساتھ، تمہاری بہن بھائیوں کے ساتھ، تمہارے ابا کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا اس عورت نے، ان عورتوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ تمہارے کہتے ہیں ابا کے ناجائز تعلقات بنائے لوگوں کے ساتھ، تمہیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ نہیں یاد تو ہم یاد کروا رہے ہیں نا۔ تم لوگ بڑے بے شرم ہو، جو تمہیں گالیاں دیتے ہیں تم انہی کو اپنے چولی میں بٹھا کے بیٹھ جاتے ہو۔ اوئے ہوئے کیا بات ہے، شاباش۔ تو میرے خیال میں یہ اتنی چترول کافی ہے تمہارے لیے، کہ اور چاہیے؟ اگر پیٹ نہیں بھرا، دل نہیں بھرا، آتما تمہاری نہیں بھری ہے، یہ سکون ٹھنڈ نہیں پڑی تمہیں، تو بتا دینا ایسے ٹھنڈ پان واسطے بیٹھے اتنے پنجابیاں نے نال تسی پنگا لے لیا نا، تو پنجابی تمہیں یہ جی تن کے رکھن گے، اس طرح تن کے رکھن گے، تجھے پیدا ہونے سے شرمندہ ہو گئے ہو، ہے نا۔ تو اپنا جو یہ منہ ہے نا گٹر والا، کونے میں جا کے کسی گٹر میں بیٹھ جاؤ، جا کے چپ کر کے بھونکنا بند کرو، ٹھیک ہے۔ اور اتنی جو اول فول جو بک رہی ہو نا، تھوڑا کچھ سینس لاؤ اپنے اس میں ریئیکشن میں، تم ریئیکشن نہیں دے رہی، تم صرف بھونک رہی ہو، اس کو ریئیکشن دینا نہیں کہتے، تمہیں پتہ ہی نہیں ریئیکشن کس طرح دی جاتی ہے، سمجھ آئی؟ اور دوسروں کو بکواس کرنے سے پہلے نا اپنے گریبان میں جھانک، تو کس گندی نالی سے آئی ہے، کس گٹر کی پیداوار ہے، تو پہلے اپنے بارے میں سوچ۔ تو ہے ناجائز، جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو بانجھ ہونے کا طعنہ دیتے ہیں نا، تم ہو ناجائز، تم بنا کسی کے خوشی کے تم دنیا میں آئی ہو، ٹھیک ہے، کسی کے مزے منورنجن کا تم نتیجہ ہو، ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا نا تمہیں؟ چلیں ابھی اتنی اس کے لیے کافی ہے چترول، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں اس کی اور کی جائے گی، تاکہ اس کو کہتے ہیں تھوڑا سا احساس، اگر تھوڑی سی بھی اس کے اندر غیرت ہوگی نا، تو ڈوب کے پانی مر جائے گی، چلو بھر وہ بھی۔
چلیے اگر ولاگ اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ اچھے کیجیے گا. اور جو بغیرت لوگ ہیں نا، جو گندے کامنٹ کرتے ہیں، ان پہ لاکھ کی لعنت. جتنے کامنٹ اتنی لعنت. ٹھیک ہے، جو مرضی کامنٹ کرو، آئی ڈونٹ کیئر. تم اپنی پیدا ہونے پر بتاتے ہو کہ ہم ناجائز پیدا ہوئے ہیں، اور ہمارے جو اماں ہے نا، کہیں پہ جائے گٹر میں منہ مار کر ہمیں پیدا کر آئی ہیں. وہ بتا دیتے ہو کہ تم کس خاندان سے بلانگ کرتے ہو. تمہارا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تمہارا کوئی خاندان نہیں ہے. تم وہ گندی نالی کے ناجائز کیڑے ہو. جواب مل گیا تو شکریہ. چلو خدا حافظ.